گلی گلی کریا کریا لبیک یا حسین کی صدائیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر گاؤں گاؤں جلوس برآمد عزاداروں کی جانب سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پرسا جلوسوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، بڑے شہروں میں موبائل فون خاموش۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ مرکزی جلوس میں مریضوں اور معذور افراد کے لیے ویل چیئر سروس کا انتظام۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مجالس شام غریباں برپا کی جائیں۔ لاہور میں شب عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس اذان علی اکبر کے بعد منزل کی جانب گامزن شام غریباں کے وقت کربلا گاہ میں شام پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس عاشق حسین شاہ تیلی محلہ سے برآمد۔ فوارہ چوک پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی جائے۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس شہداء چوک علمدار روڈ سے برآمد۔ امام بارگاہ نچاری سے برآمد ہونے والے جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ شرکا باچا خان چوک پر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ پشاور میں عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ آغا سید علی شاہ رضوی سے برآمد۔ بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے شہروں میں بھی شہدائے کربلا کی یاد۔ حیدرآباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس قدم شاہ مولا علی سے برآمد۔ منزل کی جانب گامزن سیون شریف میں ماتمی جلوس حسینی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ نواب شاہ میں مرتضوی امام بارگاہ سے برآمد جلوس کے شرکا کی سینہ کوبی۔ جہلم میں مرکزی جلوس محلہ سخی شاہ بھور سے نکلا۔ جنگ میں امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد مرکزی جلوس دربار بلاک شاہ پہنچ کر مغرب کے وقت اختتام پذیر ہوگا۔ یوم عاشور اسلام سے قبل اہم خصوصیات کا حامل رہا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے عاشورہ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں امام علی مقام کی شہادت پر امت آج بھی افسردہ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم عاشورہ پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و استبداد کے کاربند قوتوں کو للکارا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کے شہداء کو سلام جن کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے یوم عاشور حسینیت کے پیغام اور اس کے تاریخ ساز کردار کی یاد دلاتا ہے۔ حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ فلسفہ حسینیت ہی دراصل ہمارا منشور ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم عاشور پر پیغام، کہا امام حسین دنیا بھر کے انسانوں کے لیے شجاعت کا درس ہیں۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا معرکہ ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور رہے گا۔ نشتر پارک کراچی میں 10 محرم الحرام کی مرکزی مجلس علامہ شہنشاہ نقوی نے خطاب میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو بیان کیا۔ کہا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے شہادت کے عظیم مرتبے پر پہنچ کر حق و صداقت کا علم تا قیامت بلند کر دیا۔ کربلا کے معصوم بچوں کی بھوک و پیاس کی یاد، عزاداری سید الشہداء میں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ملک کے کونے کونے میں ننھے بچے بھی اپنے اپنے انداز سے ذکر حسین علیہ السلام کرنے میں مصروف۔ کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی حالت میں شہادت کی یاد، ملک بھر میں سبیلیں، پانی اور دودھ کا شربت پلائے جانے کا بھرپور اہتمام۔
کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک پر بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری۔ عراق میں شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس۔ ایران میں بھی عزاداروں کی سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سینہ کوبی۔ دنیا بھر میں 10 محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس اور مجالس۔ آذربائیجان، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں عزاداروں کی سینہ کوبی۔ سعودی عرب اور ترکی میں بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا غم، ممبروں سے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی گئی، شہداء کو خراج عقیدت۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا منفرد انداز، کشتیوں میں عاشورہ کا جلوس نکالا۔ وادی میں بھارتی قابض فوج کے مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا، مودی سرکار کا یزیدی چہرہ بے نقاب۔ محرم کے جلوس پر پیلٹ گنز کا استعمال، عاشورہ کے جلوس پر فائرنگ، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند، شرکاء کے لبیک یا حسین کے نعرے۔ عالمی وبا، پاکستان میں مزید 74 زندگیوں کے چراغ بجھا گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 4373 نئے مریض سامنے آئے۔ کورونا مثبت مریضوں کی شرح 7.86% رہی۔ حکومت کی عوام سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ پنجاب وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی بھی کورونا کا شکار، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے لیے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مسافر کورونا کا شکار ہونے کے باوجود کراچی سے شارجہ پہنچ گیا۔ مسافر کے کورونا مریض ہونے کا انکشاف PIA کے شارجہ دفتر کی ای میل میں ہوا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم 222 کلومیٹر قومی شاہراہ N55 کی مرمت پر خرچ ہوگی۔ شکارپور راجن پور سیکشن کو منصوبے کے تحت 2 لین سے 4 لین کیا جائے گا۔ شاہراہ کی اپ گریڈیشن کا مقصد کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو ملانا ہے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی تصدیق۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ طالبان ہر کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے، کابل میں رہتا تو خونریزی کا خدشہ تھا۔ امریکی صدر افغان حکومت کے انہدام اور طالبان کی حکومت پر حواس باختہ۔ صحافی نے طیارے سے گرتے افغانوں سے متعلق سوال کیا تو جو بائیڈن نے واقعے کو 4-5 روز پرانا قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ کہا افغانستان سے بغیر کسی افراتفری کے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف طالبان کی پیش قدمی سے بے خبر نکلے۔ جنرل مارک ملی کا اپنی کم علمی کا اعتراف، کہا مجھے یا میرے کسی ساتھی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ افغان حکومت 11 دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ افغان لڑکیوں اور عورتوں کی غربت اور حقوق کے لیے شور مچانے والی سابق صدر اشرف غنی کی بیٹی مریم غنی خود نیو یارک میں شاندار زندگی گزار رہی ہیں۔ مریم غنی کے افغانستان کے حالات پر فلم کے امریکہ میں چرچے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پڑوسی ممالک میں نئے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ چینی صدر اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ امریکہ اور جرمنی کے بعد IMF کا بھی افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان۔ افغانستان $440 ملین کے فنڈ سے محروم ہو گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے غیر یقینی صورتحال پر افغانستان کے فنڈز روکے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ کیوی کپتان کی پہلی پوزیشن برقرار۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم 8ویں نمبر پر آ گئے۔